کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت قرآن کروں، قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ نے قرآن آپ سے سنا۔ فرمانے لگے ہاں ہاں عبداللہ ابن مسعود میں تمہیں کہہ رہا ہوں قرآن سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ یہاں سے کہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ قرآن پڑھنا اپنی جگہ اجر اور ثواب والا ہے، لیکن قرآن کی سماعت کرنا یہ جن و انس پر واجب کیا گیا ہے، انہیں مکلف بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن سننے کی جو ہے خواہش کا اظہار کیا، اور اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم ہے، اور وہ رحم ہے جو انسان کو دولت ہدایت عطا کرتا ہے اور عروج عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے رحم کا مستحق بن جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے کہ دولت ہدایت اس کو عطا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلاوت قرآن سننے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب آپ کے سامنے تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید کی جاتی ہے تو ایک موقع کا کہ کشف المحجوب کے 3 حوالے ہیں، اس کے سامنے رکھ کے داتا صاحب کے الفاظ ہیں، آج کے مقدس آزما کے لفظوں کی برکت سے یہ مستفید۔ تو یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں اور دوزخ اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی ہے۔ یہ ایک آیت سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی جاری ہو رہی ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا پورا قرآن سنتے رہتے ہیں لیکن تصور وہ نہیں بنتا جو قرآن کی آیات کا تقاضا ہمارے ساتھ آتا ہے۔ پھر جو دوسرا آتا ہے کہ ایک شخص کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان عذاب ربی کا مالو ہم دافع، یہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے کی طاقت نہیں آتی۔ تو آپ نہ صرف یہ کہ بے ہوش ہو گے بلکہ ایک ماہ تک بیمار پڑے گے۔ یہ کیفیت ہے قرآن حکیم کو سننے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جب تلاوت قرآن کی جا رہی ہے کیونکہ یہ آیات کا ترجمہ بنتا ہے، ان کفار کے لیے دوزخ کی آگ بطور بچھونا اور اڑنا ہوگی، تو انہوں نے لگے اس اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے گمان کیا کہ ان پر موت تاری ہو چکی۔ یہ کیفیت ہوتی تھی قرآن سننے والوں کی۔ ایک آیت کو جب سنتے اس کے معنی اور مفاہیم کے اندر جتنا اترتے چلے جاتے، قرآن ان کی زندگیوں میں وہ رنگ اور روپ دکھاتا، ان کے دل اور دماغ کو تاثیر عطا کرتا تھا، لیکن سنتے وہ توجہ سے۔ یہ اللہ عز و جل نے شرط عائد کر رکھی ہے اور مکلف بنا رکھا ہے۔ پھر ایک شیخ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں، ایک شیخ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ عز و جل کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ بس کر دو تمہاری اس آیت کو سن کر 4 جن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنوں کے انتقال کی لائن لگ جائے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن کو سننے کے بعد لوگوں کی جو رجوع اللہ کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن جو پورا مہینہ رمضان المبارک کے ساتھ سننے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ عز و جل اس کو کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یوسف ان کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ جب سلسلہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، ان پر چوری کا الزام لگایا گیا اور ان کو وہاں بلایا گیا، پورا واقعہ سنتے سنتے جب آخر میں وہ اس بات پر پہنچی، اس آیت پر قاری جو تلاوت کر رہا ہے اس آیت پر پہنچا کہ جب آج تم سب کو معاف کیا، آنکھوں سے آنسو دروا ہی رہا تھے، دقت اور گریا ازاری تاری ہی تاری تھا، بے ساختہ ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے رب، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے شاید میرا گناہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن تم بھی تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑا رحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب تم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، میرا جتنا بھی بڑا جرم ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن تم بہت بڑا رحیم ہے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو معاف کر سکتے تو تم مجھے معاف کر۔ کہ لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں تیرا بندہ اتنے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، اتنے ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، تو تم کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ کیفیت ہے کہ قرآن کو جیسے جیسے انسان سنتا چلا جاتا ہے، اور خصوصاً جب آج کی رات یہاں جو اگلا سوال ایک آتا ہے کہ کیا توبہ اور ہدایت یہ انسان کی اپنی طاقت اور اس کے اپنے عمل کا نتیجہ بنتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے، لیکن انسان کی اپنی توفیق بھی شامل ہوتی ہے، دونوں چیزیں برحق ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا اس کا جو فضل و کرم ہے، اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ انسان اگر ایک رات میں عبادت کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، توبہ اور رجوع کے دروازے کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے رب کی طرف لو لگا لیتا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرا فضل و کرم اتنا ہے کہ اس ایک رات کو میں تمہارے لیے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
یہ اس کا فضل و کرم ہوگا کہ اللہ عز و جل سے ایک رات کو جس میں اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل فرمایا، ہدایت کا پیکر بنا کر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنے کا حصہ بنا کر اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس ایک رات میں اگر میری طرف لوٹ آئے گا میرا فضل و کرم اتنا ہوگا کہ میں اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل دے دوں گا۔ 1000 مہینے تو میری عبادت کرتا رہے تو پھر جو تم میرے سے مغفرت کا طلبگار بنے گا اس ایک رات میں تجھے کو عطا کروں گا۔ انسان کی جو توفیق ہے، انسان کا جو عمل ہے، وہ اس رات کو جا کر تو دیکھے، اس رات میں اٹھ کر تو دیکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ رات تو بڑی طویل ہوتی ہے لیکن انسان کے سامنے یہ قلیل کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا اللیل طویل، ہر رات میرے بندوں میری امتی بڑی طویل ہوتی ہے، فلا تقصروا بمنام، لیکن تم لوگ اپنی نیند کی وجہ سے اس کو چھوٹا کر دیتے ہو، لیکن ایسا نہ ہو۔ رات بڑی طویل ہے، اگر تم اپنے رب کی عبادت کرنے کی طرف، اگر تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آؤ، توبہ کے لیے آؤ، انابت کے لیے آؤ، رجوع اللہ کی طرف آؤ، تو رات بڑی طویل ہے۔ ایک رات میں 2 نفل اگر تم نے اس انداز کے پڑھ لیے کہ اپنے رب کے حضور توبہ کا حق ادا کر لیا، سمجھو تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ برکتوں والی بن گئی۔ تو یہ ایک رات 1000 مہینوں جتنی طویل ہے، تم لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، لیکن چھوٹا کیوں ہے؟ فلا تقصروا بمنامکم، لیکن تم اپنی نیند سے اس کو چھوٹا نہ کرو۔ جب انسان غفلت کی نیند سو جاتا ہے، کاہلی کی نیند سو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، توبہ کے دروازوں کو بند کر بیٹھتا ہے، قرآن سے رمضان سے ان راتوں سے تعلق توڑ لیتا ہے، یہ راتیں اس کے لیے بڑی مختصر ہو جاتی ہیں، ایک لمحے کی صورت میں گزر جاتی ہے۔ پھر فرمایا والنہار، دن تو گزر چکا ہے، رات آ گئی، دن گزر گیا ہے، اب رات ہے، اے میری امتیوں فلا تقدروا باسامی، وہ جو تم نے دن کو اپنے گناہوں سے آلودہ کر لیا، مقدر کر لیا تھا، لیکن اس رات کو تو ایسا نہ کرو، رات کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کر لو، رات کے وقت کو اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس وقت تو خلوت کا ایسا عالم ہوتا ہے، تمہیں کوئی کسی کی تکلیف نہیں، تمہیں کسی کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی ترمیم نہیں ہے، کوئی وعدہ وعید نہیں ہے، خلوتیں ہی خلوتیں ہیں، تمہارے رب کی جلوتیں ہی جلوتیں ہیں، تمہارا رب آسمان دنیا میں آ کے تمہیں پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں۔ اس وقت تو تمہارے رب جب تمہارے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، اگر تم اب بھی غفلت کی نیند سو جائے گے تو پھر تمہارے گناہوں کو ٹالنے والا ہوگا۔ یہ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، اگر کوئی سو گیا غفلت کی نیند تو اس کے لیے تو مختصر ہو جائے گی۔ کوئی خوش وقت جاگتا رہا، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف آتا رہا، اللہ عز و جل بڑھاتا ایک رات، یعنی اللہ کا فضل و کرم۔ یہ اب یہاں ایک مثال سے سمجھتے چلے، مولانا نور علیہ رحمہ نے بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں کہ ایک آگ کی چنگاری لوہے سے یا پتھر سے رگڑ کر گر جائے، چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، پھینک دی جائے ضائع ہو جائے، لیکن اگر اس کی کوئی پرورش کرتا ہے، یعنی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اگر اس کو روئی میں یا کپڑے میں لگا دے، وہی آگ پوری دنیا کو جلا دینے کی طاقت اور طاقت رکھتی ہے۔ یہی چیز انسان کی ایمان ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے، اس کو اس رات میں جاگنے کی خیرات اور برکات ملتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا جو فرمان ہے کہ رمضان کی جو دن ہے ان کی برکتیں اپنی ہیں اور راتیں جو ان کی خیرات اپنی ہیں، دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائے تو انسان کا مزہ ہی مزہ ہے، اپنے رب کی رضا کی رضا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ جب رات کو جاگتا ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے کہ جس طرح ایک چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن روئی اور کپڑے میں پڑ جائے اور اس کو کوئی سنبھالے تو وہ آگ پھیلتی پھیلتی پوری دنیا کو جلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بھی کمزور پیدا کیا گیا، چھوٹی سی چنگاری کی طرح پیدا کیا، انتہائی کمزور ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اللہ عز و جل اپنا فضل اس پہ فرماتا ہے، اس کو ایمان کی چنگاری عطا کر دیتا ہے، وہ پوری دنیا میں اپنے رب کا نائب بننے کی طاقت عطا حاصل کرتا ہے، اس کو یہ توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ ایک رات جا کے جو اپنے رب کو راضی کر لے، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے، اپنے رب کے فضل کا حقدار اپنے آپ کو ثابت کر لے، جب اس کے رب کا فضل اس پر ہوگا وہ ایک ایمان کی چنگاری ہوگی، لیکن جب اس کو سنبھال کر پھر اپنی توفیق کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اپنی اس ایمان کی چنگاری کی پرورش کرے گا، اس کی نگہبانی کرے گا، اپنی اس توبہ کی نگہداشت کرے گا، اپنے اس وعدے کی اپنے رب کے ساتھ وفاداری کرے گا کہ میرے رب اگر میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ عز و جل اس کو اتنی طاقت عطا کر دے گا کہ پوری دنیا اس کی متی ہوگی، پوری دنیا اس کے سامنے تسلیم ہو جائے گی، وہ ذلیل و رسوا نہیں ہو رہا ہوگا۔ آج اگر مسلمان ذلیل و رسوا ہے تو اپنے اس ایمان کی چنگاری کی حفاظت نہیں کرے، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم نہیں رکھے، اور جو کیفیات انسان نے رمضان المبارک میں اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹنی تھی، اپنے کردار میں پیدا کرنی تھی، وہ نہیں لاتے۔ بڑی پیاری سی ایک اور بات آتی ہے، حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ان کو جو ہے رہبانی